الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا: اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک دوسری آیت دوسرے مقام سے پڑھی گئی ہے حالات کے مناسبت سے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کی نظر میں، اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن سے زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی دن سے انسانوں کے اپنی زندگی کے حسابات لگانے کے لیے مہینوں کا تعین فرمایا ہے، اور وہ مہینے 12 ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ قابل احترام ہے، اور یہ دین بڑا مضبوط ہے، سیدھا ہے. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. میرے بزرگوں، ایک سال بدل گیا. اب سے چند روز پہلے، ایک ہفتہ پہلے، جو سال کی گنتی 1444 ہجری تھی، ایک ہفتہ سے وہ 1445 ہجری بن گئی. سال بدل گیا. ہم لوگ اس وقت میں اپنی زندگی کے معاملات میں زیادہ تر شمسی سال کو گنتے ہیں، اسی سے حساب لگاتے ہیں، جسے عیسوی سال بھی کہا جاتا ہے. اس سال کا تعین انگریزوں نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت سے، اور وہ اسلام کے پہلے سے آ رہا ہے، اب تک چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دین اسلام کو بھیجا اپنے پیارے نبی ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے تمام امور الگ عطا فرما دیے. ہمیں ایک ایسا ضابطہ عطا فرما دیا جو مستقل اسلامی ضابطہ ہے، اور ہمیں محتاج نہیں رکھا کہ ہم کسی دوسرے مذہب والے کے اصول اور طریقے کو اپنی زندگی میں اپنائیں. ہمیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے ایک بڑا پاکیزہ راستہ، ہر کام کے لیے الگ طریقہ عطا فرما دیا. ہر کام کے لیے ہمیں قطعی طور پر اس کی محتاجی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی معاملے میں ہم دوسروں سے مدد حاصل کریں یا کسی کے دوسرے کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں. ہمارے ہاں اگر نہیں ہوتا تو مجبوری تھی، لیکن جب ہے
تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا طریقہ اپنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، سمجھو کہ ہم پورے مسلمان ہیں۔ نہیں، پورے طور پر مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سارے کاموں کو ہمیں اسلام کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام میں پورے طور پر داخل ہیں۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ہمارے لیے نمونہ کیوں بنایا گیا؟ قرآن پاک میں سند موجود ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ سند عطا فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ دنیا والے ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا، اس کی طرح جیسے تم لوگوں نے ایمان لایا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لوگوں نے، صحابہ کرام نے ایمان لایا۔ صحابہ کرام کے سامنے قرآن پاک کی آیت اتر رہی، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تمہارا جیسا ایمان ہے، اگر یہ دوسرے لوگ بھی ویسا ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، ہدایت پا لیں گے۔ ہدایت کی سند عطا فرما دیا صحابہ کرام کو، اس بنیاد پر کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کا ہر عمل سیکھ سیکھ کر کرتے تھے۔ اب یہ سال حساب کتاب کی چیز ہے، یاد رکھنے کے لیے کہ فلاں بات، فلاں واقعہ فلاں وقت میں ہوا ہے، تو ہر زمانے میں الگ الگ طریقہ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو اسی واقعہ کو یاد کر کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اس واقعہ کے بعد پیدا ہوا ہے، یا اس واقعہ کے پہلے پیدا ہوا ہے، یا فلانے کی موت اس واقعہ کے اتنے دن کے بعد ہوئی، فلاں واقعہ اس کے واقعہ کے بعد ہوئی ہے۔ واقعہ کو بنیاد بنا کر کے لوگ یاد کرتے تھے۔ ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لوگ یاد کرتے تھے عام الفیل سے، کہ ہاتھی والے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، مہینہ ربیع الاول کا تھا، سال کون سا تھا؟ ہاتھی والا سال۔ اب آپ سوچیے، اس لیے کہ ہاتھی والا واقعہ اتنا بڑا واقعہ تھا اس زمانے کا کہ اس کے پہلے کے واقعات لوگ بھول گئے۔ جب ابرہہ بادشاہ یمن کا پوری فوج لے کر ہاتھیوں کے ساتھ چلا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اور خانہ کعبہ کے متولی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ اتنی بڑی فوج آ کر چند کلومیٹر دور مزدلفہ کے پاس کھڑی ہے، اب وہ آ کر خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتے، تو عبد المطلب کی بساط نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر لیتے۔ عبد المطلب نہ بادشاہ تھے، نہ فوج تھی، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ سامان تھا۔ ہاں وہ ذمہ دار تھے، متولی تھے خانہ کعبہ کے، اور اس نے پکڑ لیا تھا عبد المطلب کے اونٹوں کو، بکریوں کو جو چر رہے تھے وہاں پر چند کلومیٹر دور میں، ان کو پکڑ لیا۔ یہ خبر ملی عبد المطلب کو، حضور کے دادا کو، تو حضور کے دادا سیدھے سیدھے خانہ کعبہ میں گئے۔ حضور کے دادا بت پرست نہیں تھے، اسلام ابھی آیا نہیں تھا، لیکن دین ابراہیمی چل رہا تھا۔ حضور کے دادا اسی پر قائم تھے، بت پرست نہیں تھے، کافر نہیں کہہ سکتے ان کو، اس وقت اسلام آیا ہی نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں عبادت کرتے تھے، وہ سیدھے گئے، اس کی کنڈی پکڑا، زنجیر کو کہا، اے رب کعبہ، یہ گھر تیرا ہے، بس تو ہی حفاظت کر لے، ہماری بساط نہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، اتنی بڑی فوج آ کے یہاں کھڑی ہے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، مگر تو لڑ سکتا ہے، تو طاقت والا ہے، تو قدرت والا ہے،
اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ ایک دم صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا، وہ خانہ کعبہ کی کنڈی دروازے میں جو لگی رہتی ہے اس کو پکڑ کے، اور چلے گئے ابرہہ کے پاس، کہا میرے اونٹوں کو چھوڑ دو، میری بکریوں کو چھوڑ دو۔ تو وہ ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا، کہا کس نے تم کو متولی بنا دیا خانہ کعبہ کا؟ ہم آئے ہیں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور تم آئے ہو ہم سے بکری مانگنے کے لیے، اونٹ مانگنے کے لیے۔ تم ہم سے بات کرتے خانہ کعبہ کے متعلق؟ تو انہوں نے بھی وہاں بھی یہی کہہ دیا کہ وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ تم سے سمجھ لے گا۔ یہ بکریاں تو ہماری ہیں، ان بکریوں کو تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کرتے ہیں، اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے، میری بکریاں تو واپس کر دو۔ تو کہا اچھا لے جاؤ۔ وہ بکریاں اونٹ تو چھوڑ دیے، اور پھر ابرہہ چلا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ تو اس کی فوج میں جو ہاتھی تھے، اس میں سب سے بڑا ہاتھی جس پر خود وہ بیٹھتا تھا، اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ اب جب اس کو ہکایا تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا، اور جب پیچھے گھمایا تو پیچھے جلدی سے گھوم جاتا ہے، پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، آگے جا نہیں رہا، ایک قدم نہیں چل رہا آگے۔ جتنی طاقت لگانا تھا لگا دیا، جتنی کوشش کرنا تھا سب نے کر لیا، مگر وہ ایک ہاتھی محمود آگے نہیں بڑھا، اور اس کے پیچھے کے سارے ہاتھی کھڑے ہیں کہ جب سردار آگے بڑھے تو ہم بھی بڑھیں، اور سردار ہے کہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہاتھی کے دل میں کس نے ڈالا؟ یہ ہاتھی کو کس نے بتایا کہ آگے مت جاؤ؟ مگر وہ بضد تھا کہ ہم تو جائیں گے، خانہ کعبہ کو ڈھائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا اسے بھی اور دنیا کو بھی کہ اس کی فوج میں اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے، تو اللہ نے ان کے مقابلے کے لیے اتنی بڑی بڑی چڑیا بھیجا، ابابیل، اتنی بڑی بڑی چڑیا، جس کا وزن 100 گرام ہوگا، اور کتنا ہوگا، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری خوبصورت سی چڑیا ابابیل۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان چڑیوں کے دل میں بھی ڈال دیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ یہاں جو ریت کے ذرات پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کنکریاں چن لو اپنے چنگل میں اور چونچ میں، اب وہ زیادہ بڑی بھی نہ ہوں بالکل چھوٹی بھی نہیں، وہ مسور کے دال کے برابر یا چنے کے برابر ہوں، ان کو اٹھا لو اور لے جا کر کے اس ظالم کی فوج کے اوپر سے گرا دو۔ اور چڑیاں انہوں نے اللہ کے حکم سے چن لیا دانوں کو، دونوں چنگل میں ایک ایک اور چونچ میں ایک، 3 کنکریاں، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریوں کا ایٹم بم تھا، اور اللہ کا حکم آ گیا کہ جا کے اس فوج پر گرا دو۔ ان چڑیوں نے گرا دیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ قرآن میں موجود ہے، آپ سب پڑھتے ہیں جانتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، جب ان کا سارا مکر، ساری کوشش، ساری عیاری سب رکھی کے رکھی رہ گئی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر ابابیل پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان پر وہ گراتی تھیں، فجعلہم کعصف ماکول، وہ پوری فوج ہاتھی سمیت، بادشاہ، رعایا، فوج، سب کے سب ایسے تہس نہس ہوئے، ایسے مٹی میں مل گئے جیسے گوبر، بھینس کا کھایا ہوا بھوس، ایسے ہو گئے زمین میں سب چورم چور۔ یہ بڑا واقعہ تھا اس زمانے کا۔ اس کے چند مہینے کے بعد سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، تو لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یاد رکھا عام الفیل سے، ہاتھی والے سال سے چل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد سال تو واقعات سے بدل جاتے تھے،
تاریخ مہینے کی وہی رہتی تھی، مہینہ وہی ہوتا تھا، محرم، صفر، ربیع الاول، اسی سے کام چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا۔ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ ذرا الگ ہے، رجب۔ ان 4 مہینوں کو 12 مہینے میں قابل احترام اس لیے بنا دیا کہ پچھلی قوموں کا مزاج تھا لڑنے بھڑنے کا، ہمیشہ لڑتے تھے، سالوں بھر لڑتے رہتے تھے، راستے میں لوٹ لیتے تھے، اور حاجی چل کے آتے تھے حج کرنے کے لیے دور دراز سے، تو 3 مہینے کا سفر کرتے تھے وہ حج کے لیے، پیدل آتے تھے یا اونٹوں پہ آتے تھے تو حج کر کے واپس جاتے تھے، محرم کا مہینہ، اور بہت سے حاجیوں کو وہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمانے کے لیے 4 مہینے کو قابل احترام بنا دیا کہ اس 4 مہینے میں کوئی لڑائی جھگڑا، آپس میں لوٹ ماٹ، یہ سب نہیں ہو۔ اب یہ امن کا 4 مہینہ مقرر ہو گیا، ہر آدمی نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ان 4 مہینے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، سب کی جان محفوظ ہو گئی۔ تو اب تجارت کے لیے بھی نکل رہے ہیں، پیسہ لے کر، مال لے کر، اور وہ حج کے لیے بھی چلے آ رہے ہیں، تو بالکل پرامن پرسکون آتے تھے کہ اس 4 مہینے میں 3 مہینے میں ہمیں کوئی ٹچ نہیں کرے گا۔ اور رجب کا مہینہ ان کے لیے عمرہ کا مہینہ مانا جاتا تھا، اس لیے رجب کے مہینے کو بھی قابل احترام کر دیا کہ لوگ آسانی سے عمرہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو یہ 4 مہینہ محفوظ ہو گیا، باقی 8 مہینے میں لوگ لڑتے جھگڑتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ جو ہے محرم کا، جو ابھی شروع ہوا ہے، چل رہا ہے، اس کی اہمیت شریعت میں شروع سے ہے۔ ہمارے دین اسلام میں یہ باتیں موجود ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا، اور پچھلی کتابوں میں بھی یہ واقعات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدائش، زمین آسمان کی پیدائش سے لے کر آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور جنت میں، اور پھر جنت سے دنیا میں اتارنے کے لیے، اور پھر دنیا کے اندر تمام بڑے بڑے نبیوں کے واقعات اور تمام بڑے بڑے واقعات کو اسی محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی مہینے میں کوئی بھی کام چاہے کر لیں، کوئی منع نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، لیکن اس مہینے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، اور خاص طور پر اس مہینے میں جو عاشورہ کی تاریخ ہے، جو کل انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ہے۔ آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، جسے ہمارے اسلام میں عاشورہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا دن اللہ کی نظر میں بہت قابل احترام دن ہے، تمہیں چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عاشورہ کا ایک روزہ تمہارے لیے 1 سال کے روزے کے برابر درجہ رکھتا ہے، یعنی جو 1 سال لگاتار روزہ رکھے گا اس کو جو ثواب ملنا ہے وہ ایک دن عاشورہ کے دن روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں چونکہ یہودی بستے تھے، وہ پہلے سے روزہ رکھتے آ رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں مدینہ میں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دیا تھا دریائے نیل سے، اسی تاریخ میں ہم اسی کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ قریب جانتے ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ایک نہیں۔ مسلمانوں کو بتایا کہ اب تم 2 روزہ رکھو، ایک روزہ اس کے ساتھ لگا لو پہلے یا بعد میں، تاکہ متشابہت نہ ہو جائے یہودیوں سے۔ ہمیں ہر کام میں یہودیوں سے اپنی الگ پہچان بنانا ہے، داڑھی رکھنے میں، مونچھ کاٹنے میں، عاشورہ کے روزہ کے ساتھ ایک روزہ ملانے میں، اور بھی زندگی کے سارے امور میں ہمیں حکم ہے کہ یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیم ہے نا، تعلیم ہے کہ نہیں؟
اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ہمیں یہودیوں سے مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ تو صاف لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی دوسری قوم کے ساتھ کسی چیز میں متشابہات اختیار کر لے، اپنے دین اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر ان کا طریقہ اپنا لے، ان کے طریقے کے مطابق کوئی کام رہے مشابہت اختیار کرے، تو حضور نے فرمایا کہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا، وہ مسلمانوں کے گروپ میں اس کی جگہ نہیں ہوگی، یہودیوں کے گروپ میں جگہ ملے گی، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کا راز جاننے والا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں یہودیت بھری ہوئی تھی، یہودیوں کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، اس کے دل میں اپنے دین اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اللہ اس کے رسول کی کوئی محبت نہیں تھی، تو کہا کہ جاؤ انہی کے ساتھ جاؤ۔ اب وہ خود سوچیں جن کے بال یہودیوں جیسے، جن کے ناخن یہودیوں جیسے، جن کا کپڑا یہودیوں جیسا، جن کا چہرہ یہودیوں جیسا، جن کی شادی بیاہ یہودیوں جیسی، جن کی زندگی کا ہر عمل یہودیوں جیسا، ایک عمل نہیں، زندگی کے سارے اعمال یہودیوں کے مشابہت ہیں، ان کی زندگی میں کوئی عمل اسلام اور دین کو بتانے کے لیے، اسلام اور دین کی پہچان کرانے کے لیے زندگی میں کوئی کام نہیں ہے سوائے چند ٹکر مار لینے مسجد میں آ کر کے۔ تو ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ خود سوچیں، یہ سوچنے کی بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک بات آپ کی سچی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہے۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، وائے ناکامی ہائے افسوس، وائے ناکامی کا مطلب ہائے افسوس، متاع کارواں جاتا رہا، ہم مسلمانوں کے قافلے کی ساری پونجی لٹ گئی، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم مسلمانوں کے دلوں میں اب وہ اپنے نقصان کا خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہم کتنے بڑے نقصان میں جا رہے ہیں، احساس زیاں بھی ختم ہو گیا، ہم کتنے بڑے خسارے میں جی رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، ہم کو تو اس کا احساس بھی نہیں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی بات کو یہ بات پسند ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی کی پہچان اسلامی پہچان بنائیں۔ ہم غیروں کی پہچان میں زندگی گزار کر اللہ کی نظر میں گر رہے ہیں، اللہ کی نظر میں ہم بہت ہی مردود و ملعون ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری فریادیں اوپر نہیں جاتی ہیں، ہماری مرادیں نہیں پوری ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں، اب محرم کا مہینہ ہے، عاشورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت موجود ہے، ایک نہیں دو روزہ رکھنے کی فضیلت موجود ہے، لیکن مسلمانوں کے اعمال کیا بتاتے ہیں؟ بہت سے واقعات ہوئے اسلام میں بھی، اسلام کے پہلے بھی، شہادتیں بہت سی ہوئیں۔ تاریخ اسلام اگر کوئی پڑھے تو جانے کہ ہمارا اسلام تو قربانیوں کے اوپر کھڑا ہے، ہم سے بھی قربانی مانگی جاتی ہے، اور قیامت تک اسلام کے لیے قربانیاں جاری رہیں گی، اسلام باقی رہے گا۔ لیکن کسی کی قربانی کھیل تماشا نہیں ہے، شہادتیں ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ایک لفظ جڑتا ہے سید الشہداء، جتنے شہداء آئیں ان کے سردار، ان میں سب سے بڑے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت پر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر روئے، پھوٹ پھوٹ کر رونا جس کو کہتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اور جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یا کروایا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، وہ عورت ہندہ مسلمان ہو گئی، ابو سفیان کی بیوی۔ حضور نے اس کو منع نہیں کیا کہ تم کو حق نہیں ہے مسلمان ہونے کا، تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے میرے چچا کے ساتھ، ہم تم کو مسلمان دیکھنا نہیں چاہتے۔ مسئلہ کیا تھا، کلیجہ نکال کر کے چبایا تھا، ناک کاٹا تھا، آنکھ پھوڑ دیا تھا، بالکل بہت بری طرح سے۔ آج احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کی قبر ہر حاجی کو متوجہ کرتی ہے کہ دیکھ لو، ان کی شہادت سے تم مسلمان ہوئے اور حج کرنے آئے، ان کی شہادت کو مت بھولنا کبھی۔ اگر حضرت حمزہ کی شہادت نہ ہوتی تو ہم نہیں کہتے کہ اسلام کہاں تک پہنچتا۔ ایسی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، ایسی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، تب اسلام ہم تک پہنچ گیا۔ انہی شہادتوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ایک عظیم الشان شہادت اور قربانی ہے اسلام کی خاطر۔ اللہ نے اپنے دین کو خلافت کی بنیاد پر چلایا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی۔ یہاں پر کوئی خاندانی مسئلہ نہیں تھا کہ ایک خاندان میں باپ کے بعد بیٹا، چونکہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا کہ اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا تھا اپنے مصلی پہ ان کو کھڑا کر کے اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے، یہ بتانا مقصود تھا کہ میرے بعد ابو بکر اس کام کے لیے میدان میں اتریں گے، یہ اصلاحات ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ منع کر رہی تھی کہ حضور میرے ابا جان اس لائق نہیں ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکیں، ان کا دل بہت کمزور ہے، رونے لگ جائیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو کھڑا کر دیجئے۔ حضور نے بار بار نام لیا، ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر۔ کسی کی نہیں سنا حضور نے، اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی نہیں سنا۔ بتانا مقصود تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہی اس لائق ہیں۔ حضرت علی بھی موجود تھے اور بھی موجود تھے۔ یہاں صلاحیت دیکھی جاتی ہے، خاندان نہیں دیکھا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، کوئی خاندان کا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، رشتہ داری ضرور تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، داماد ضرور تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر ان کو خلیفہ داماد ہونے کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کی صلاحیتیں ایسی تھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد وہی اس لائق تھے، تو بھائی اتفاق رائے صحابہ کرام نے ان کو چنا۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، آپ نے بھی اپنے خلافت میں اچھے اچھے کام کیے اور دین اسلام کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات تھوڑے اختلافات آ گئے مسلمانوں میں، اور اس کے بعد اب یہ امیر معاویہ کے پاس خلافت چلی گئی۔ امیر معاویہ کے خلاف بھی کوئی بول نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مقبول تھے، قرآن پاک لکھنے والے کاتب وحی تھے وہ۔ لیکن وہاں جا کر کے معاملہ بگڑ گیا کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹا کو جو اس لائق نہیں تھا بادشاہت دے دیا، اور یہ خلافت بادشاہت میں تبدیل ہونے لگی تھی معاویہ کی زندگی میں، اور اس کو روک نہیں پا رہے تھے۔ وہ خاندان کے لوگوں نے مذاق بنا دیا تھا اسلام کا،
خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا تھا، اب وہ روک نہیں پائے، بیٹا خلیفہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے جو تماشا کیا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ان کی رگ رگ میں اسلام موجود تھا، اب وہ اس معاملے کو جانتے تھے کہ اگر اسلام کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی کہ اس کو صحیح کر دے، مگر کوئی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمت کیا اور فیصلہ کیا کہ ہمیں تو بہرحال اس کو روکنا ہے، لیکن کوئی فوج نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی لشکر نہیں، تو کم از کم میرے گھر کے لوگ تو ہیں، میری عورتیں تو ہیں، میرے بچے تو ہیں، ہم رہ کر کیا کریں گے جب ہمارے ہوتے ہوئے اسلام کو بٹایا جا رہا ہے، اسلام کو برباد کیا جا رہا ہے، اسلام کا نقشہ بدلا جا رہا ہے، تو ہم رہ کے کیا کریں گے؟ ہم کیوں نہیں سب کے سب اپنی قربانی پیش کر دیں؟ ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم بس اتنا ہی کر سکتے تھے کہ اپنے جان کی قربانی دے دے، اپنے جان کا خون بہا دے اسلام کے خاطر، ہم اتنا کر سکتے تھے تو ہم نے کیا، اور نکل پڑے گھر سے۔ وہ سب تفصیلات الگ ہیں کہ اس کو وہ سمجھ رہے تھے کوفہ والے لوگ، اور انہوں نے سازش رچی، مکر کیا، دھوکہ دیا، ان کو بلایا، اس نام پر بلایا کہ ہم لوگ بھی اس ملعون کو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا خلیفہ بن کر، بادشاہ بن کر ہم پر حکومت کرے، آپ خانواد نبوت کے چراغ ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ کو اپنا خلیفہ مان کر آپ کے سائے میں زندگی گزاریں گے۔ یہ دھوکے کے خطوط آئے، اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچ گئے، اور بڑی درندگی کے ساتھ محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت قربانی ہے، اور شہادتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، یہ بھی عظیم الشان شہادت ہے، اور یہ شہادت رائے گاں نہیں ہے۔ آپ کی شہادت، آپ کی موت نہیں، آپ تو زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، ہر ایک ایمان والے کے دل میں زندہ رہیں گے۔ موت تو یزید کی ہوئی کہ جس کے نام پر آج لوگ لعنت بھیج رہے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام اے سی والے روم میں زندہ نہیں ہوگا، اسلام حلوے کھا کر زندہ نہیں ہوگا، اسلام گلچھرے اڑا کر زندہ نہیں ہوگا۔ اسلام کے لیے تو قربانیاں دینی ہوں گی، گردن کٹانی ہوگی۔ وہ بتائیں جنہوں نے عاشورہ کے مقدس دن کو لہو و لعب کا دن بنا کے رکھا ہے، اب تماشا ہو گیا۔ کوئی اس کو تہوار کا لفظ بول رہا ہے، ہمارے محرم کے تہوار میں اخباروں میں بھی لکھا جا رہا، محرم کے تہوار میں حکومت کے سامنے کہا جا رہا، ہمارے تہوار میں یہ چاہیے اور وہ چاہیے، سڑکوں کی صفائی چاہیے، ہاں ہماری حفاظت کا انتظام چاہیے، ہمارا تہوار۔ ارے شرم نہیں آتی؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو تم اپنا تہوار بنائے بیٹھے ہو، اور کہتے ہو کہ بڑی محبت ہے امام حسین سے، اپنے باپ کے مرنے کے دن کو تم تہوار بنا کے دکھاؤ۔ اگر دل ہے، گردہ ہے، تو بولو جس تاریخ میں تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے اس تاریخ میں تم ڈھول بجا کے دکھلاؤ، جشن منا کے دکھلاؤ، میلہ لگا کر دکھلاؤ، بتیاں سجا کر دکھلاؤ، ہم تم کو مان لیں گے۔ تم اپنے باپ کے تاریخ میں تو نیا کپڑا نہیں پہنو گے، مرنے کے دن میں باپ کے مرنے کی تاریخ میں تو تم کھانا بھی چھوڑ دو گے، کوئی اچھا کھانا بھی نہیں بناؤ گے۔ اور آج امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن میں ہم جشن منا رہے، ڈھول اور ڈی جے اور یہ ناچ گانا اور فلمی گانے پر تھرکنا۔ تو موت قریب ہے، سن لیجیے، نقشہ نہیں دکھائی پڑ رہا،
جو لوگ پکے مسلمان ہیں، اسلامی عقائد پر قائم ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور تمام فرائض اسلام پر یقین ایمان رکھتے ہیں اور ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے زندہ ہیں، آج حکومت کی نظر میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، ہندو ہو، اس ملک میں ہو تو ہندو ہو، کہا جا رہا نہیں کہا جا رہا کہ جو اس ملک میں ہے سب ہندو ہے، مگر اس کے کہنے سے تو ہم ہندو نہیں ہو رہے۔ اسی کے ساتھ اب بہت سے فرقے آ گئے دنیا میں، آئے نہیں لائے گئے ہیں، بہت سے فرقے لائے گئے ہیں۔ قادیانی کا فرقہ آیا نہیں ہے، انگریزوں نے لایا ہے پکے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، ان کو پیدا کیا ہے اپنے کوکھ سے، جیسے اسرائیل کو پیدا کیا امریکہ نے اپنی کوکھ سے، اسی طرح قادیانی کو پیدا کیا انگریزوں نے، عیسائیوں نے اپنے کوکھ سے۔ اور بھی کئی فرقے آ گئے، شکیلیہ فرقہ جو دربھنگا کی پیداوار ہے، کس نے اس کو شہ دیا، کس نے اس کو طاقت دیا، کس نے اس کو دولت دیا، کس نے اس کو اتنی ہمت بڑھایا اس کا کہ تم اپنے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھو اور تم لوگوں کو اسلام سے پھیر کر اپنی پیروی میں لگا لو، اب باقی پیسے کے بارے میں تو مت سوچنا ہم دیں گے، ہمارے پاس تو اتنا ہے، ہم تو اسی کے لیے رکھا ہے کہ اسلام کو توڑنے کے لیے ہم کروڑ ہا کروڑ خرچہ کر دیں گے۔ اب وہ مست ہے، حکومتی دولت پر اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، اور بہت سے لوگ ابھی آپ کے صف میں ہوں گے کہیں کہیں پر بیٹھے ہوئے، اور دریا پورا قطب الدین لین میں تو ہیں، ہم جانتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، وہ شکیل دربھنگوی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، جو کبھی اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح بھی کہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک دم طے ہے کہ کوئی بھی اللہ کو مانے، رسول کو آخری نبی مانے اور اسلام کے احکامات کو مانے، عقائد کو مانے، وہ مسلمان ہے۔ کوئی اس کو مسلمان مانے چاہے نہ مانے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن جو ان عقائد میں ذرا بھی شک کر لے، وہ کہیں پر مسلمان نہیں ہے، چاہے ساری دنیا اس کو مسلمان کہے گی، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اب حکومت نے دباؤ بنانا شروع کر دیا کہ بعض مولانا لوگوں کے فتویٰ سے اس کو اسلام سے خارج کیوں کیا جا رہا ہے۔ قادیانی احمدیہ فرقہ مسلمان ہے، احمدیہ فرقہ مسلمان ہے، جو غلام محمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، عیسیٰ مانتا ہے، ہاں وہ مسلمان ہے۔ کون کہہ رہا؟ حکومت کہہ رہی ہے، ہم کو آپ کو نہیں، ہم کو آپ کو تو کہہ دی کہ تم ہندو ہو، لیکن احمدیہ فرقہ کے لوگ حکومت کی نظر میں مسلمان ہیں۔ اب پوری تھیلی کھلی ہوئی ان کے لیے، ہاں چونکہ وہ مسلمان ہیں تو وہ کہے گا نا کہ ہم تو مسلمان کو اتنی سہولت دے رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہمارے یہاں اتنا کچھ ہے، دیکھیے ہم دے رہے ہیں، احمدیہ فرقہ کو تو دے رہے ہیں، لیکن جو پکے مسلمان ہیں ان کے لیے تو ان کے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ اور بھی کئی فرقے ہیں، وقت نہیں ہے، ہمیں صرف یہ عرض کرنا تھا کہ مسلمان اپنے دین اسلام کو اگر نہیں پہچانیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ عاشورہ کا دن کوئی تہوار کا دن نہیں ہے، عبادت کا دن ہے، ایک روزہ کا ثواب 1 سال کے روزہ کے برابر ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیم اتنی زیرو کے نیچے اتنا چلی گئی ہے نا کہ ہم لوگ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ گھر کی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں، چونکہ وہ مزاج اسلامی تھا، تو اسلامی تربیت ہوتی تھی بچپنے سے، وہ ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں عورتیں بھی پڑھی لکھی نہیں ہیں، مردوں کو اتنی فرصت نہیں ہے، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں، بچوں نے کچھ بھی اسلام نہیں سیکھا نہ سمجھا، کوئی ان کو بتانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ماں نے پکڑا دیا ایک ڈبہ اگربتی، ایک چھوٹے سے ڈبے میں
دو چار آنے کی مٹھائی، جاؤ امام صاحب سے کہنا فاتحہ کر دیں۔ اور بچی آ کے کھڑی ہے، کیا بیٹا کیا بات ہے، فاتحہ کر دیجئے، ہاتھ میں اگربتی دکھلا رہی ہو، مٹھائی کا ڈبہ دکھلا رہی۔ ہمیں اس پر افسوس ہوا، بچیوں پر افسوس ہوا، جس ماں نے اس کو بھیجا ہوگا اس ماں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم نے بچی سے پوچھا خالی یہ بتا دو کس کے نام کا فاتحہ ہوگا تو ہم ابھی تمہارے سامنے وہ کریں گے جو ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم مٹھائی سامنے رکھ بھی لیں گے، اگربتی جلا بھی لیں گے اور فاتحہ دے بھی دیں گے، تم خالی اتنا بتا دو کس کے نام کا ہے۔ نہیں بتا سکتے، جانتی نہیں، خالی فاتحہ۔ ہم کہاں چلے گئے؟ اس بچی سے اگر ہم کہہ دیں کہ تمہیں کلمہ یاد ہے، قطعی نہیں، تمہاری ماں نے کلمہ نہیں سکھایا، نہیں، اگربتی دے دیا، مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، اب وہ بچی کیا جانے گی کہ اسلام یہی ہے؟ ہر ایسے موقع پر کون سکھائے گا؟ فیصلہ دنیا ہی میں ہونے والا ہے، اب اسلام اور کفر کا فیصلہ دنیا ہی میں ہونے والا ہے، آخرت میں تو ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا